پی ڈی ایم کی مرکزی مجلس عاملہ کے ارکان نے اس میں شرکت کی اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب احسن اقبال صاحب نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا،
اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں۔ لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔
ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے کہ آج انہوں نے آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا، وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. کل مجھے وہ موقع ملا. حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے. 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے، تو ہمارا ملنا بنتا ہے، ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے. ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے. لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے، ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے. کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے ہیں. میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان نہیں کر سکتا. عثمان صاحب میرا سوال یہ کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں چیئرمین کے الیکشن میں آپ مائنورٹی میں ہیں، حکومت اور اس کے اتحادی مائنورٹی میں ہیں، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد ہے، اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، تو آپ نے کس بیسس پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے؟ وہ کینڈیڈیٹ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کس بیسس پہ کھڑا کیا ہے، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے کامیاب ہونے کی صرف 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ پیسے سے خرید و فروخت کریں، دوسرا یہ کہ آپ ایجنسیز کو استعمال کر کے دباؤ ڈال کے آپ اراکین کو سینٹ میں اپوزیشن کے اراکین کو توڑنے کی، ان کو اپنی جماعت کی پالیسی سے یا ڈسپلن سے ہٹ کے ووٹ دینے کی آپ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں، ان کو فون کالز آئیں جو کہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اسی بیسس پہ آپ سینٹ کا الیکشن صرف جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے پاس مطلوبہ تعداد تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت بھاشن سنتے آئے. ہم جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ہار رہے ہیں، تو ہم نے گھنٹوں یہ بھاشن سنے ٹی وی کے اوپر کہ جی سینٹ میں پیسہ چلتا ہے، سینٹ میں یہ چلتا ہے، سینٹ میں وہ چلتا ہے، اوپن ہینڈز آف ہینڈز ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب قوم انتظار کر رہی ہے کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، اور کب آپ آرڈیننس لے کر آئیں گے، کب آپ ای سی پی سے یہ رائے مانگیں گے، کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے اور خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو قوم اس پہ انتظار کر رہی ہے. جی جاوید صاحب آپ کو دیتے جی ٹھیک. آ رہے ہیں اس کے بعد آ رہے ہیں. پنجاب میں تحریک اعتماد یا قومی کدھر لائے جاتے ہیں بات میں اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے شکایت ہیں نواز شریف، ان کا کیا موقف ہے؟ میں تھینک یو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جیتی تھی پنجاب میں، اتنی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی. تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے دھونس اور دھاندلی سے چھینا گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے، اور اس میں ہم کسی ایسے
इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जद्दोजहद नहीं की। तो ये फ़ैसला हम आपस में बैठ के PDM जब बैठेंगे हम इस पे गौर करेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि पंजाब असेंबली के बहुत सारे हुकूमती जमात के MPAs हमारे साथ राब्ते में और बहुत बड़ी तादाद में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हम ये सब चीज़ें सामने रख के इस पे फैसला करेंगे। जी, जय उस्मान साहब।